اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، اور ندا دیں گے اہل جنت دوزخیوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ بے شک ہم نے تو پا لیا ہے سچا اس وعدے کو جو ہمارے رب نے کیا تھا، وہ پورا ہو گیا کہ دنیا میں اگر زندگی پیغمبروں کی اطاعت میں گزارو گے، کتابوں کی پیروی کرو گے تو اللہ کی رحمت کا مقام جنت ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پا لیا ہے جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ یعنی رب تو سب کا ایک ہے، وعدہ ان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ جو دنیا میں پیغمبروں کی نافرمانی کریں گے تو ہمیشہ کی ناکامیاں ان کا مقدر ہوگی۔ تو اہل جنت خوشی محسوس کریں گے یہ بات بتاتے ہوئے اہل جہنم کو کہ دیکھو ہم تو جنت میں پہنچ گئے، تم دنیا میں ہمیں بڑا ٹانٹ کیا کرتے تھے نا، آج دیکھو اللہ نے ہمیں جنت دے دی ہے، اور تمہارے رب نے جو تمہارے سے وعدہ کیا تھا نا، اب ظاہر دنیا میں اگر ہم یہ بات کسی کو کر دیں کہ تیرے رب نے جو تیرے ساتھ جہنم کا وعدہ کیا تو پورا ہو جائے گا تیرے ساتھ، تو یہ تو برا مانے گا کوئی، لیکن آخرت میں جب یہ بات ہو رہی ہے تو جو اہل جہنم ہے تو ان کے پاس تو کوئی چارہ نہیں، کیونکہ اب تو فیصلہ ہو چکا، نافرمان اپنے انجام کو پہنچ چکے، وہ کہیں گے قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں ایسا ہی ہے۔ اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے نا، ورنہ تو وہاں پہ بھی کوئی تعویل کر لیتے وہ کہ شاید ابھی کوئی اور ہمارے لیے حق کی بات ہو۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اسی دوران ان کی گفتگو کے دوران پھر ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا اللہ کی طرف سے فرشتہ کہ لعنت ہو ظالموں پر۔ ویسے تو ظلم کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کو اپنے اصلی مقام سے ہٹا کر دوسرے مقام پر رکھنا، اسی لیے آپ دیکھیں شرک کو بھی کہا گیا ہے ظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ اس میں آپ اللہ کو اس کے مقام سے ہٹا کر بندوں کے لیول پہ لے آتے ہیں یا بندوں کو بڑھا کر اللہ کے لیول پر۔ ہر گناہ ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، وہ بھی ظلم ہے۔ تو جو گناہگار ہیں چاہے وہ اہل ایمان میں سے ہو چاہے وہ اہل کفر میں سے ہو، وہ ظالم ہیں، ان پر لعنت کی جائے گی۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور، ہمیشہ کے لیے دور تو کافر ہوں گے، کچھ عرصہ کے لیے دور ہوں گے اہل ایمان، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بخشش والا کو معاملہ فرما دے گا۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں روکا تھا لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے روکنے والے لوگ تھے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھ پن تلاش کیا کرتے تھے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور آخرت کے بارے میں وہ انکار کرنے والے تھے۔ تعویل خاص کے اعتبار سے تو وہ کافر مراد ہیں جو آخرت کے ہونے کو مانتے نہیں ہیں، لیکن تعویل عام میں وہ شخص بھی کافر ہے کہ جو آخرت کو مانتا تو ہو لیکن زندگی اس طرح کی گزار رہا ہو گویا کہ یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، کہ ٹھیک ہے دنیا بھی ہماری مرضی کی آخرت بھی ہماری مرضی کی۔ تو بعض لوگ اپنے عمل سے بھی انکار کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ مجھے بتائیں جو لوگ یہ تکیہ کلام کے طور پہ کہتے ہیں کہ جی موت کا ایک وقت مقرر ہے، ہر بندے کو موت آنی ہے، اور زندگی بدماشوں کی طرح گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ اکثر میں نے کئی وی لاگز میں دیکھا ہے، یہ ڈانز جو ہوتے ہیں مختلف شہروں کے، جب یہ آپس میں لڑتے ہیں کسی پہ فائرنگ ہوئی، وہ بالکل موت کے دہانے پہ پہنچا، پھر خون کی بوتلیں لگی، پھر وہ ریکور کر گیا، اینڈ پہ وہ ایک وی لاگ بناتا ہے کہ جی جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں۔ بھائی اس کے بعد تو یہ ہونا تھا تو بدماشی چھوڑ دیتا، وہ صرف اپنے مخالفین کو سنانے کے لیے، گویا وہ آخرت کو تو مانے ہوئے ہیں لیکن عملاً وہ کفر کر رہے ہیں، عقیدے میں مانے ہوئے ہیں لیکن ان کے اعمال ایسے ہیں کہ گویا کہ آخرت قائم ہی نہیں ہونی، یا ہونی ہے تو ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ وبینہما حجاب، اور ان اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ایک پردہ ہوگا۔ وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم،
اور پھر ایک مقام اعراف ہے جس پر کچھ مرد ہوں گے جو پہچانتے ہوں گے سب کو ان کی علامتوں سے، یعنی اہل جنت کو، اہل جہنم کو۔ اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن میں وہ ڈومیننٹ بات لے رہا ہوں جو المستدرک للحاکم ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نیکیوں کا پلڑا اور برائیوں کا پلڑا برابر ہو جائے گا، اور ابھی وہ منتظر ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا فیصلہ فرماتا ہے۔ ظاہر اللہ کے عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ انہیں جہنم میں نہ پھینکا جائے، کیونکہ ان کے برائیوں کے وزن جو ہے وہ نیکیوں پہ حاوی نہیں ہوئے، اور اللہ کا رول یہ ہے کہ جب تک نیک اعمال برائیوں پر سبقت نہ لے جائیں جنت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ رعایتی نمبر کسی کو دے دے، وہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، تو تھوڑے عرصے کے لیے ان کو وہاں پر روکا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے، اگر کوئی بریک ایون پوائنٹ پہ بھی رک جائے، جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں نہ بھی جائے، تب بھی اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو وہ اہل جنت کو بھی پہچانتے ہوں گے، اہل جہنم کو بھی ان کی نشانیوں سے۔ مراد یہ کہ اپنے اپنے وہ زمانے کے لوگ ہوں گے، یعنی ایسے زمانے کے لوگ جن میں لوگوں نے ایمان والوں کو بھی دیکھا، باغیوں کو بھی دیکھا، اور انہی میں کوئی کنارے کنارے پہ چلنے والے لوگ تھے، وہ تو بریک ایون پوائنٹ پہ پہنچ گئے، لیکن وہ دنیا میں جن لوگوں نے اللہ کے لیے ایفرٹ پٹ کیا وہ ان کو بھی چہرے سے پہچانتے ہوں گے کہ ہاں یہ تو جنت میں پہنچ کے یہ نظر آ رہا تھا۔ جتنے یہ پیشن کے ساتھ اللہ کے لیے کمیٹڈ تھے جنت میں پہنچ گئے، اور جو دنیا میں سرکش تھے ان کے زمانے میں ان کو بھی پہچانتے ہوں گے۔ اب ان کی ذرا گفتگو سنیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی وہ فلم دنیا میں چلا دی ہے۔ اب بھی کوئی عبرت حاصل نہ کرے پیپر آؤٹ ہونے کے بعد تو پھر اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم تو ہونی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں 60 سال کے بدلے میں 60 سال کی جہنم ہونی چاہیے تھی۔ میں نے اس پہ کئی دفعہ بولا کہ توحید اتنی بڑی چیز ہے کہ دنیا میں اگر انسان کو کسی بات پہ دھوکہ نہیں لگنا چاہیے تھا نا تو وہ اللہ کی ذات تھی، لیکن اسی میں اگر کوئی شخص دھوکے میں مبتلا ہو گیا تو واقعی وہ اس قابل ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینکا جائے۔ باقی اللہ کا معاملہ اور اس کے بندے کا معاملہ الگ، لیکن یہ جرم خود اتنی بڑی انٹینسٹی رکھتا ہے، جبکہ اس کے بعد کتابیں بھی آ جائیں، پیغمبر بھی آ جائیں، کوئی بہانہ باقی نہیں رہتا کہ کوئی شخص حق سے اناد کرے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور وہ مقام اعراف والے لوگ جنتیوں کو سلام کریں گے اور کہیں گے سلامتی ہو تم پر۔ لم يدخلوها، حالانکہ وہ خود ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، وَهُمْ يَطْمَعُونَ، لیکن دل میں لالچ ہوگی کہ ہم بھی یہاں پہ پہنچ جائیں۔ تو ذرا لائن سیدھی کر رہے ہوں گے، السلام علیکم، اہل جنت کے ساتھ خود ابھی نہیں پہنچے، اللہ تعالیٰ ہمارے خود داخل نہیں ہوئے، لیکن دل میں تمنا رکھتے ہیں ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب وہ اپنی نگاہیں پھیر کے دیکھیں گے نا جہنمیوں کی طرف، اچھا جنتیوں کی طرف تو وہ بڑے اعتماد کے ساتھ، اور جہنمیوں کی طرف اس اعتماد کے ساتھ نہیں نگاہیں پھیر، نہیں دل کرتا جی دیکھنے کو، انسان کسی جانور کو بھی جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ جب ان کی طرف وہ دیکھیں گے قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، تو کہیں گے اے رب ہمارے ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر۔ ونادى اصحاب الاعراف، اور پکاریں گے اعراف والے، رجالا يعرفونهم بسيماهم، ان مردوں کو جن کو وہ پہچانتے ہوں گے۔ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، اور ان سے کہیں گے کہ نہ فائدہ پہنچایا تمہارے جتھوں نے تمہیں جو دنیا میں تم جمع کیا کرتے تھے مال کی شکل میں یا تمہاری مین پاور نے، اور نہ اس تکبر نے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، آج کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئی ہے۔ دنیا میں تو کافر یہ بھی کہتے تھے نا نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کو، یا جو لوگ اس طرف اٹریکٹ ہونے والے ہوتے تھے کہ ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ وہ تو آپ پچھلی دفعہ سن چکے ہیں کہ جب جہنمی جہنم میں پھینکے جائیں گے تو کہیں گے اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم جہنم میں پہنچے، تو اللہ فرمائے گا سب کے لیے دگنا عذاب ہے۔
تو دوستیوں سے اصحاب اعراف کہیں گے ان کی علامات سے پہچانتے ہوئے انہیں، یعنی جہنمی تو وہ ہوں گے، پہچان یہ رہے ہوں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں تھے، جن کی اکڑ دیکھی ہوئی تھی ہم نے دنیا میں، ان کے جتھے دیکھے ہوئے تھے، ان کی غرور اور تکبر دیکھا ہوا تھا، لیکن پھر بھی یہ جہنم میں پہنچ گئے. تو تمہارے کام آئی کوئی وہ چیز؟ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، کیا یہی وہ جنتی ہیں نا جن کے بارے میں تم دنیا میں کہا کرتے تھے کہ انہیں اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ نہیں ملے گا؟ دنیا میں تم اہل ایمان کو حقیر جانا کرتے تھے، دیکھ لو آج وہ تو جنت میں، تم کدھر جل رہے ہو. اچھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہی ہے ان کے اوپر جو مسلط ہوا ہے اہل جہنم کے اوپر. ایک تو وہ آگ میں جل رہے ہیں، اور دوسرا یہ گفتگو بھی انہیں سننے پڑ رہی ہے. ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، ان کو تو حکم دے دیا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، نہ تمہیں وہاں پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی اسلام نماز کے دوران بھی جب کبھی جنت کی آیات آتی تو جنت کا سوال کرتے، جب کبھی جہنم کی آیات آتی تو پھر جہنم کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، اور آواز دیں گے دوزخی. اب دوزخیوں کے بولنے کی باری بھی آئی ہے نا جی. ابھی تک تو جنتی بول رہے تھے، اصحاب اعراف بول رہے تھے، اب باری آ گئی ہے جہنمیوں کی. لیکن بیچاروں نے کیا بولنا ہے؟ ان کو ان کا انجام نظر آ چکا ہے. اب سوائے چیخوں پکار کے، بھیک مانگنے کے، منتیں کرنے کے، سفارشیں ڈلوانے کے کچھ بھی نہیں ہونا، اور اس کا بھی رزلٹ کچھ نہیں نکلا. تو وہ اصحاب الجنہ، وہ اصحاب الجنہ سے ریکویسٹ کریں گے ان افیضوا علینا من الماء، جو جنتی پانی تمہیں اللہ نے دیا ہے تھوڑا سا ہماری طرف بھی بھیج دو. او مما رزقکم اللہ، یا وہ رزق جو تمہیں اللہ نے دیا ہے. ظاہر ہے کہ جہنم میں ہر طرح کا عذاب ہے. ایک تو جہنم کی آگ ہے کالی، روشنی والی آگ نہیں، اس سے بڑھ کر پیاس، اس سے بڑھ کر بھوک. اس حال میں وہ اہل جنت سے کہیں گے کہ ہمیں کچھ دو اس میں سے. اب جنتیوں کے پاس تو کوئی اختیار نہیں، وہ اگر دینا بھی چاہیں تو وہاں پہنچتے ہوئے کوئی اور ہی چیز بن جائے گی. جو قرآن میں آئے کہ ان کو خون اور زخموں کا دھون اور پیپ پلائی جائے گی. کئی جگہ آیا کہ ایسا گرم پانی کہ منہ کے قریب لے کے جائیں گے تو کھال جھاڑ کے نیچے گر پڑے گی. اور کھانے کو زقوم کا درخت دیا جائے گا جو انتہائی کڑوا ہے. یہ تو ساری تفصیلات قرآن میں آئی ہیں. اللہم اجرنا من النار، آمین. تو پھر وہ اہل جنت کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ دونوں چیزیں ہی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے حرام کر دی ہیں، نہ تو پانی ملے گا اور نہ رزق. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا. یعنی نان سیریس ایٹیچیوڈ، کیجول ایٹیچیوڈ. وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں فریب میں ڈال دیا تھا دنیا کی زندگی نے. اس میں تو معذرت کے ساتھ دیندار لوگ بھی مبتلا ہیں، بے دینوں کو تو چھوڑ دیں. اور ان کے چانسز اس لیے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ بعض اوقات چیزیں کنکلوڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جنت تو اب ہمارا مقدر ہے، ہماری تو ہی ٹھیک ہو گئی، داڑھی ہم نے رکھ لی ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ جنت میں تو جائیں گے. لیکن کہیں نہ کہیں پھر ایک ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ معاملات ان سے اوور لک ہو جاتے ہیں. کسی جگہ تو بہت احتیاط کر رہے ہیں اور کسی جگہ وہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے.